اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی سورۃ الصافات اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخرون وقال عز وجل فی سورۃ الزمر قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 42ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 2 مقامات سے کچھ ٹیکسٹ جو ہے وہ تلاوت کیا ہے۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ صافات سے 3 آیات تلاوت کی ہیں، اور اس کے بعد سورہ زمر سے پوری آیت تلاوت نہیں کی بلکہ اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید میں بعض اوقات ایک آیت جو ہے وہ کئی آیات سے ٹیکسٹ میں زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے پہلے ان آیات کا ترجمہ رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنے آج کے سبق کی طرف ہم چلیں گے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں آج کے لیکچر میں آپ کو کیا پڑھانا چاہ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی سورہ صافات کی آیات اور ان کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کافروں کا قول یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، یعنی کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے آباء و اجداد بھی؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، نام ہاں، وانتم داخرون، تم صرف اٹھائے ہی نہیں جاؤ گے بلکہ ذلیل و رسوا بھی ہوگے۔ اور دوسری آیت جو ہے سورہ زمر کی، اس کو بھی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بھلا یہ بتاؤ کہ جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ، یا وہ مجھے رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ آج کے ٹیکسٹ میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم جس مضمون کو پڑھنے لگے ہیں آج کے لیکچر میں، وہ استفہام کا مضمون ہے، یعنی سوال ہیں۔ سورہ صافات میں آپ نے نوٹ کیا کہ وہ کہتے ہیں اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ سوال ہے، اور سورہ زمر کے ٹیکسٹ میں آپ نے ترجمے پر غور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا یہ جنہیں تم پکارتے ہو اس تکلیف کو دور کرنے والے ہیں، او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمتی، اور اگر اللہ میرے ساتھ رحمت والا معاملہ کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روکنے والے؟ تو الحمدللہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سوال کرنے کا جو طریقہ ہے عربی زبان میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے کلمات الاستفہام۔ کلمات الاستفہام کے حوالے سے پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ استفہام کے معنی ہوتے ہیں سوال کرنا، اور عربی زبان میں سوال کرنے کے لیے 2 طرح کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، ایک حروف استفہام ہوتے ہیں، ایک اسماء استفہام ہوتے ہیں۔ حروف استفہام اور اسماء استفہام جملہ اسمیہ سے
پہلے بھی آتے ہیں اور جملہ فعلیہ سے پہلے بھی آتے ہیں، یعنی یہ کلمات استفہام چاہے حروف ہوں چاہے اسما ہوں، دونوں جملوں سے پہلے آپ کو قرآن مجید میں نظر آئیں گے۔ اس لیے میں نے آج کے ٹاپک کو خاص نہیں کیا جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا ٹائٹل کے ساتھ، بلکہ میں نے جو ٹائٹل دیا ہے آج کے لیکچر کو وہ ہے کلمات استفہام۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر میں ہم کلمات استفہام اچھی طرح سے سمجھیں گے، لیکن آج کی گفتگو جو ہے ہماری وہ جملہ اسمیہ کے حوالے سے ہی ہوگی، یعنی یہ کلمات استفہام ان کا استعمال ہم جملہ اسمیہ سے پہلے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم فعل پڑھ لیں گے تو فعل کے ساتھ بھی یہی کلمات استفہام استعمال ہوں گے، تو اس وقت ہمیں صرف ان الفاظ کو یا ان کلمات کو ریکال ہی کرنا ہوگا۔ پہلی بات کلمات استفہام کے حوالے سے جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ کلمات استفہام دو طرح کے ہوتے ہیں، حروف استفہام اور اسماء استفہام۔ دوسری بات یہ کہ کلمات استفہام جو ہیں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور سوال جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، اور ایک سوالات وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دیتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو باقاعدہ جواب دینا پڑتا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک قلم رکھوں اور آپ سے سوال کروں کیا یہ قلم ہے، تو آپ کا جواب ہوگا جی یا ہاں۔ اور اگر میں آپ کے سامنے کرسی رکھوں اور آپ سے پوچھوں کہ کیا یہ میز ہے، تو آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ لیکن میں آپ کو قلم دکھاتے ہوئے آپ سے سوال کروں کہ یہ کیا ہے، تو اب آپ کا جواب جو ہے وہ جی ہاں یا نہیں میں نہیں ہوگا، بلکہ آپ جواب میں کہیں گے کہ یہ قلم ہے۔ تو سوال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں دینا ممکن ہوتا ہے، اور ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا، بلکہ پورا جواب ہی دینا پڑتا ہے۔ تو پہلے قسم کے جو سوال ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے، ان کے لیے عربی زبان میں حروف استفہام استعمال کیے جاتے ہیں، اور دوسرے سوالات جن کا جواب ہاں یا نہ میں دینا ممکن نہیں ہے ان کے لیے اسماء استفہام استعمال ہوتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ حروف استفہام صرف دو ہیں، ایک حمزہ ہے دوسرا حل ہے، جبکہ اسماء استفہام جو ہیں وہ کئی ہیں، بلکہ اسماء استفہام جو ہیں وہ حروف جارہ کے کمبینیشن کے ساتھ بھی آپ کو استعمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حروف استفہام کو ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ حروف استفہام کل دو ہیں، حمزہ اور حل۔ حمزہ جو استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے اس حمزہ کو حمزہ استفہام کہا جاتا ہے، اور اس کا نام ہم اس لیے اچھی طرح سے یاد کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایک حمزہ جو ہے حمزہ وصل وہ پڑھا ہوا ہے لسان القرآن کورس میں۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا لفظ آئے گا ہماری اس کلاس میں جس جیسا لفظ ہم آگے بھی پڑھیں گے لیکن اس لفظ کا کام مختلف ہوگا، تو ان تمام الفاظ کے نام اور کام ہمیں یاد رکھنے ضروری ہوں گے۔ تو آج ہمارے سامنے جو حمزہ آیا ہے جسے حمزہ استفہام کہا گیا ہے، اس سے پہلے ہم نے حمزہ وصل پڑھا ہوا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا حمزہ وصل ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے لام تعریف کو پروناؤنس کرنا تھا۔ نکرہ اس کو معرفہ بنانے کے لیے جب ہم نے لام تعریف استعمال کیا تھا، اور لام تعریف چونکہ ساکن تھا اور پڑھا نہیں جا رہا تھا، تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے ایک حمزہ امپورٹ کیا تھا زبر حرکت کے ساتھ، اور اس کو ہم نے نام دیا تھا حمزہ وصل۔ تو ایک تو حمزہ وصل ہوتا ہے، اور حمزہ وصل جو ہے وہ لام تعریف کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے وہ زبر حرکت والا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اسماء کے حمزے جو ہیں وہ بھی حمزہ وصل ہوتے ہیں، مثلا اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اثنانی اثنتانی ان الفاظ کا حمزہ وصل ہے، پھر امرؤن امرأتن ان الفاظ کا حمزہ وصل ہے۔ ان تمام اسماء کا حمزہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے زیر والا ہے۔ تو حمزہ وصل جو ہے اس کی دو حرکتیں آپ کے سامنے آئی ہیں ابھی، ایک زبر اور ایک زیر۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کیا حمزہ وصل جو ہے وہ پیش حرکت کے ساتھ بھی آ سکتا ہے؟ تو بالکل آ سکتا ہے جی، لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم فعل امر پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فعل امر میں بھی ایک حمزہ وصل استعمال ہوتا ہے جس کی حرکت پیش ہوتی ہے۔ تو بہرحال حمزہ وصل جو ہے یہ ٹرمینالوجی سنتے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ حمزہ چاہے زبر حرکت کے ساتھ آئے، چاہے زیر حرکت کے ساتھ آئے، چاہے پیش حرکت کے ساتھ آئے، حمزہ وصل
کی حرکت کو پروناؤنس کیا جائے گا جب صرف اس لفظ کو پڑھا جائے گا. کس لفظ کو؟ حمزہ وصل والے لفظ کو. اس وقت ہم حمزہ وصل کی حرکت پروناؤنس کریں گے، چاہے وہ زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو. لیکن حمزہ وصل والے لفظ کو جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ وصل کی حرکت پڑھی نہیں جائے گی، بلکہ حمزہ وصل جو ہے وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. اب یہ حمزہ وصل جو زبر والا ہے یا زیر والا ہے، اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ کانسیپٹ 100% کلیئر ہو جائے. سورۃ البقرہ کے شروع میں آپ کو ملتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الکتاب میں حمزہ جو ہے یہ حمزہ وصل ہے، لام تعریف سے پہلے لگا ہوا ہے. اور دیکھیں میں اس حمزہ کی حرکت پروناؤنس کر رہا ہوں زبر الکتاب، لیکن اس کے پیچھے ذالکہ لگا تو اب میں ملا کر پڑھ رہا ہوں تو ذالک الکتاب کہہ رہا ہوں، ذالک الکتاب نہیں کہہ رہا. تو یہ زبر والے حمزہ وصل کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی. اور اسی طرح قرآن مجید میں امرؤن لفظ بھی استعمال ہوا ہے جس کے معنی مرد کے ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے ان حرف ہے. تو امرؤن دیکھیں میں حمزہ کو زیر حرکت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، لیکن پیچھے ان کے ساتھ جب ملا کر پڑھوں گا تو میں حمزہ وصل کی زیر حرکت نہیں پڑھوں گا بلکہ پڑھوں گا انمرؤن. تو وہ حمزہ وصل جو ہے وہ الف کی صورت میں آپ کو دونوں جگہ پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، پڑھا نہیں جا رہا. تو یہ تھا حمزہ وصل. اور آج جو حمزہ ہمارے سامنے آیا ہے یہ حمزہ استفہام ہے. حمزہ استفہام کی حرکت جو ہے یہ زبر ہی ہے، اور یہ حمزہ جو ہے یہ وصلی نہیں ہے بلکہ یہ اصلی حمزہ ہے. یعنی اس کو جب ہم پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو اس کی حرکت پڑھی جائے گی، اس کی حرکت مس نہیں کی جائے گی. امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی. تو وہ سوالات جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے ان کے لیے حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں، اور حروف استفہام صرف دو ہیں، حمزہ اور حل. قرآن مجید کی ترکیب اوپن ہے، آپ کو حمزہ بھی ملے گا اور حل بھی ملے گا. جیسے میں نے آپ کے سامنے جو دو مقامات قرآن مجید کے تلاوت کی ہیں ان میں آپ کو حمزہ بھی نظر آیا ہے اور حل بھی نظر آیا ہے. عربک لینگویج کی کلاسز میں اسٹوڈنٹ سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں اور ان سوالات کے ذریعے ان کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. لیکن چونکہ ہماری یہ کلاس جو ہے وہ اسپوکن کلاس نہیں ہے بلکہ قرآن فہمی کے لیے ہے، قرآن کی زبان کو سمجھنے کے لیے ہے، تو ہم ایسے سوالات نہیں کریں گے. سمپل میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ کر اپنے ٹاپک کو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھاؤں گا. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم ان کلمات استفہام کو جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال کریں گے آج کے لیکچر میں. تو جملہ اسمیہ کے ساتھ میں حروف استفہام کا استعمال آپ کو دکھاتا ہوں. میرے پاس سمپل جملہ ہے جی ھذا کتابن، جس کا مطلب ہے یہ کتاب ہے. اب میں اس کو سوالیہ بنانا چاہتا ہوں. حمزہ استفہام لگاؤں گا تو یہ جملہ بن جائے گا ھذا کتابن، اور ترجمہ میں کروں گا کیا یہ کتاب ہے. اور اگر حمزہ کی جگہ حل لگانا چاہوں تو جملہ میرا بن جائے گا حل ھذا کتابن، ترجمہ وہی ہوگا کیا یہ کتاب ہے. اگلی بات نوٹ کر لیجئے کہ اگر جواب یس میں ہوگا، ہاں میں ہوگا، تو عربی زبان میں اس کے لیے نعم لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ نعم جو ہے آپ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 18 میں دیکھ بھی لیا ہے کہ جب وہ کافر سوال کریں گے تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے نعم، ہاں. تو نعم جو ہے یہ ہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور اگر آپ کا جواب نا میں ہو تو آپ کہیں گے لا، جس کے معنی ہوں گے نہیں یا نو. تو یہ نعم اور لا جو ہیں یہ بھی دو حروف ہیں، اور یہ حروف جو ہیں یہ حروف ایجاب کہلاتے ہیں، یعنی جواب دینے والے حروف ہوتے ہیں. تو بس اس سے زیادہ حروف استفہام کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری کوئی اسپوکن کلاس تو ہے نہیں کہ میں مختلف سوالات آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو مختلف تصویریں دکھاؤں اور آپ سے سوال کروں کہ کیا یہ ہے اور کیا وہ ہے، اور پھر آپ جواب دیں کہ ہاں یا نہیں. مقصد یہ تھا کہ آپ کو قرآن مجید میں حمزہ استفہام نظر آتا ہے یا حل استفہامیہ نظر آتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ حروف استفہام ہیں. اور ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ سوالات جو ہیں ہمیشہ سوال کرنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ سوال کر کے اس سے مزید کچھ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے. جیسے اردو میں کسی سے کہتا ہوں کہ کیا میں نے تمہیں کہا تھا، یہ سمپل سوال ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا. یعنی میں ایکسپریشن اگر ظاہر کروں تو کچھ یوں ہوگا کیا میں نے تمہیں کہا تھا. اب یہاں پہ پوچھا نہیں جا رہا کہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا. تو یہ بہرحال چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالی
کلام میں سمجھ آئیں گی۔ ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جی۔ حروف استفہام کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں اسماء استفہام۔ تو اسماء استفہام جو ہیں عربی زبان میں استعمال ہونے والے یہ زیادہ ہے، 2 سے زائد ہے۔ اسماء استفہام کون کون سے ہیں، کن کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو میں ایک ایک اسم استفہام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے اردو اور انگریزی معنی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی 100% آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ تو پہلا اسم استفہام جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کے لیکچر میں وہ ہے جی ما۔ تو ما ایک اسم استفہام بھی ہے، بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے ایک ما پڑھا ہے جو کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جسے ہم نے ما حجازیہ کہا تھا۔ تو وہ ما حجازیہ تھا، یہ ما استفہامیہ ہے۔ ابھی مزید ما بھی آئیں گے جی اس کلاس میں۔ تو اب ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ ان دونوں ماؤں کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں گے کہ وہ ما جو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے والا تھا وہ کیا تھا، اور یہ ما جو ہے جو سوال کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ کیا ہے۔ تو جملہ اسمیہ کو جو منفی بنانے کے لیے ما استعمال ہوا تھا وہ نوٹ کر لیجئے اچھی طرح کہ وہ حرف تھا، یعنی کلمہ کی قسم حرف سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا نام تھا ما حجازیہ۔ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا تھا، جملہ اسمیہ میں ایک اعرابی تبدیلی لاتا تھا، اور وہ اعرابی تبدیلی کیا ہوتی تھی، جملہ اسمیہ کی خبر کو منسوب کر دیا جاتا تھا، یعنی جملہ اسمیہ کی خبر کو منسوب کر دیتا تھا وہ ما، اور جملہ اسمیہ کے جو 2 پارٹس تھے مبتدا اور خبر، ان کو ما کا اسم اور ما کی خبر کہا جاتا تھا، اور وہ ما جو ہے ما حجازیہ جملے میں پارٹ نہیں بنتا تھا، یعنی جملہ اسمیہ میں ہم نے اسے استعمال کیا تھا تو جملہ اسمیہ کا کوئی پارٹ نہیں بنا تھا۔ پارٹ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس تھے، مبتدا اور خبر، وہی مبتدا اور خبر جو ہیں ما حجازیہ کے داخل ہونے کے بعد ما کا اسم اور ما کی خبر کہلائے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہ ما جو ہے ما استفہامیہ، اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ یہ ما استفہامیہ اسم ہے، یہ کلمہ کی قسم اسم ہے، اور جب بھی اسم آئے گا ہمارے اس کورس میں تو اسم کا سی این جیز ہم نے لازماً کرنا ہے، تو اس ما کا سی این جیز ہم کرتے ہیں جی۔ کیپیسٹی وائز یہ ما جو ہے ما استفہامیہ یہ نکرہ ہے، نمبر وائز واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثنیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ما ہی استعمال ہوگا ایک۔ جینڈر وائز مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ اعراب وائز دیکھا جائے تو ما استفہامیہ مرفوع بھی یہی ہے، منصوب بھی یہی ہے، مجرور بھی یہی ہے۔ تو ما استفہامیہ کا پورا سی این جیز ہم نے مکمل کر لیا۔ اب ما استفہامیہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ انگریزی کا جو کویسچن ورڈ ہے نا وٹ، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے جسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو وٹ لفظ ہے یہ انگریزی میں ان سوالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا جواب آپ باقاعدہ دیتے ہیں، ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتے۔ مثلا کوئی چیز آپ کو دکھائی جائے اور آپ سے پوچھا جائے وٹ از دس، اردو میں کہیں گے یہ کیا ہے، تو آپ بتاتے ہیں کہ جی یہ فلاں چیز ہے۔ اب ہم فارمیٹ جو ہے جملے کا وہ اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ انگلش میں جو فارمیٹ ہے اس میں وٹ جو ہے جملے کے شروع میں آ رہا ہے، وٹ از دس۔ اردو میں یہ کیا ہے، کیا لفظ جو ہے جملے کے شروع میں نہیں آ رہا بلکہ درمیان میں آ رہا ہے۔ اب عربی میں ما استفہامیہ جو ہے وہ کیا جملے کے درمیان میں آئے گا یا جملے کے شروع میں آئے گا، تو ما استفہامیہ جو ہے یہ جملے کے شروع میں آئے گا جی، یعنی جتنے بھی اسماء استفہام ہیں یہ جملے کے شروع میں آنا ڈیمانڈ کرتے ہیں، یعنی ان کا استعمال بالکل انگریزی کے کویسچن ورڈز کی طرح جملے کے شروع میں ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے۔ تو اب وٹ از دس یہ کیا ہے، اس کی اگر میں عربی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو ما شروع میں آ جائے گا، از یا ہے کی تو عربی آپ کو پتہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب بچا یہ، تو یہ کی عربی ہے ہاذا، تو عربی زبان میں کہوں گا ما ہاذا یہ کیا ہے۔ اب ما ہاذا یہ کیا ہے، 2 لفظ ہیں، 2 اسماء ہیں، 2 اسماء مل کر جملہ بنا رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ما حجازیہ جو ہے یہ جملے کا پارٹ نہیں بنتا، لیکن اسماء استفہام جو ہیں یہ جملے کا پارٹ بنیں گے۔ اب کون سا اسم استفہام جملہ اسمیہ کا کون سا پارٹ بنے گا اس پہ تو ہم بات کریں گے بعد میں۔ پہلے میں آپ کے سامنے تمام اسماء استفہام جو ہیں وہ ایک ایک ایگزامپل کے ساتھ رکھ دوں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون سا اسم استفہام جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں کون سا پارٹ بن رہا ہے۔ تو پہلا اسم استفہام ہم نے ما
پڑھ لیا۔ دوسرا اس میں استفہام دیکھتے ہیں، وہ ہے جی من۔ من پہلی دفعہ ہمارے سامنے آیا ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ من جو ہے یہ اردو میں کون کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں ہو کے لیے استعمال ہوگا یا ہوم کے لیے استعمال ہوگا۔ ایگزامپل دیتا ہوں آپ کے سامنے، ہو آر یو انگریزی میں کہتا ہوں، اردو میں کہتا ہوں تم کون ہو، تو عربی میں کہوں گا من انتا۔ تیسرا لفظ جو ہے اس میں استفہام وہ ہے کیفا۔ کیفا انگلش کے ورڈ ہاؤ کے مترادف ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں کیسا، حال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں جی کیفا انتا، ہاؤ آر یو، تو کیسا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اسماء استفہام ہے، اب ان کے بارے میں سی این جیز نہیں بتا رہا، تو ایک کا سی این جیز ٹیسٹ ہم نے کر لیا ہے، باقی جہاں تک میں اسی طرح چلوں گا ان سب کا سی این جیز سیم ہوگا، یعنی کیپیسٹی وائز نکرہ ہوں گے، نمبر وائز واحد مثنیٰ جمع سب کے لیے استعمال ہوں گے، جینڈر وائز مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوں گے، اعراب وائز مرفوع منصوب مجرور ایک ہی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح آپ کے لیے یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ اگلا اس میں استفہام جو ہے وہ ہے جی اینا۔ اینا ویئر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے ہم اردو میں کہاں کہتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں ویئر آر یو، یعنی تو کہاں ہے یا تم کہاں ہو، تو عربی زبان میں کہوں گا اینا انتا، اینا انتا۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے متا۔ متا جو ہے یہ وین کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے اردو میں ہم کب کہتے ہیں۔ عربی زبان میں جملہ آپ کے سامنے ایک لکھ رہا ہوں، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہے۔ اگلا اس میں استفہام جو ہے وہ ہے ایانا۔ ایانا جو ہے یہ بھی کب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی انگریزی کے ورڈ وین کے ایکولنٹ ہے۔ قرآن مجید میں ہے ایانا یوم القیامہ، قیامت کا دن کب ہے۔ دونوں کب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ ایانا جو ہے اس سے کوئی اہم سوال کیا جاتا ہے، کسی خاص چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جبکہ متا سے جو ہے وہ خاص اور عام دونوں طرح کے سوالات جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے جی انا۔ انا جو ہے یہ ویئر فرام یا ہاؤ، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہاں سے یا کیوں کر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی انا جو ہے یہ من اینا کے معنی بھی دیتا ہے، من اینا مطلب کہاں سے، اور کیسے کیوں کر کیفا کے معنی بھی یہ دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ایون۔ اب ایون جو ہے اسم و استفہام، اس کے بارے میں آپ نوٹ کر لیں، اس کا سی این جیز ہم اسپیشل کریں گے جی۔ ایون لفظ جو ہے یہ کیپیسٹی وائز نکرہ ہے، اوکے، نمبر وائز واحد مثنیٰ جمع تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جینڈر وائز یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث کے لیے ایتن استعمال ہوتا ہے۔ اور ایون جو ہے یہ مرفوع ہے، اس کی منصوب شکل این ہوتی ہے اور مجرور شکل این ہوتی ہے، اور یہ اسم و استفہام جو ہے یہ وچ کے معنی دیتا ہے، جسے ہم اردو میں کون سا کہتے ہیں۔ اور ایون کے بارے میں دوسری بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب یہ مضاف ہو کر استعمال ہوگا تو اس پہ نہ الف لام آئے گا، نہ ہی اس پہ تنوین آئے گی، اور اس کا مضاف الیہ بھی ہوگا۔ جیسے جملہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں تو بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کے پاس کوئی کتاب دیکھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایو کتابن ھذا، ایو کتابن ھذا یہ کون سی کتاب ہے۔ تو امید ہے ایون کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور آخری اس میں استفہام ہم پڑھنے لگے ہیں جی، وہ ہے کم۔ کم جو ہے یہ ہاؤ مینی یا ہاؤ مچ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے ہم اردو میں کتنا کہتے ہیں۔ کم اسم و استفہام جو ہے اس کا سی این جیز بالکل اسی طرح جس طرح ما، من، کیفا وغیرہ کا ہے، صرف ایون کا سی این جیز جو تھا وہ مختلف تھا، تو اس لیے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کم کو پھر میں نے ان کے ساتھ کیوں نہیں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم جو ہے نا یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کم استفہامیہ ہوتا ہے اور ایک کم خبریہ ہوتا ہے۔ جب کم استفہامیہ استعمال ہوتا ہے تو ہم کتنے لفظ جو ہیں، یعنی کتنے، یہ لفظ میں لفظ کتنے کی بات کر رہا ہوں، لفظ استعمال کرتے ہیں، اور کم جب خبریہ استعمال ہوتا ہے تو ہم کتنے ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، اور دونوں میں فرق ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جی ہال میں کتنے آدمی تھے، تو اب یہ میں سوال کر رہا ہوں، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ہال میں کتنے ہی آدمی تھے، تو اب میں سوال نہیں کر رہا بلکہ اس کتنے لفظ سے آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے کم جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کم استفہامیہ ہوتا ہے، ایک کم خبریہ ہوتا ہے۔ کم استفہامیہ کے بعد اسم ہوتا ہے جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ اسم جو ہے وہ واحد ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے۔ یہ اچھی طرح نوٹ کرنے والی بات ہے کہ کم استفہامیہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ واحد، منصوب اور نکرہ ہوتا ہے۔ مثلا میں سوال کرتا ہوں جی کم طالباً فی الفصلی،
اب کم کے بعد دیکھیں اسم طالباً ہے، یہ واحد ہے، منصوب ہے اور نکرہ ہے۔ کم طالباً فی الفصلی، کلاس میں کتنے طلبہ ہیں۔ اور جو کم خبریہ ہوتا ہے اس کا اسم جو ہے وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مجرور ہوتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی، میں کہتا ہوں کم من طالب فی الفصلی، تو دیکھیں آپ کم کے بعد طالب اسم واحد استعمال ہوا ہے، نکرہ استعمال ہوا ہے، لیکن مجرور استعمال ہوا ہے، آپ کہیں گے من کی وجہ سے استعمال ہوا ہے، بہرحال مجرور استعمال ہوا ہے، تو یہ کم جو ہے یہ کم خبریہ ہے۔ اس کا ترجمہ میں کروں گا کہ کلاس میں کتنے ہی طالب علم ہیں، تو یہ آپ نے فرق جو ہے اچھی طرح سے نوٹ کرنا ہے۔ تو میں آج کے لیکچر کو دہرا دیتا ہوں جی، کلمات استفہام کے بارے میں مزید باتیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آج ہم نے کلمات استفہام کو لسان القرآن 2024 کورس کے 42ویں لیکچر میں شروع کیا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ کلمات استفہام دو طرح کے ہوتے ہیں، نمبر 1 حروف استفہام، نمبر 2 اسماء استفہام۔ حروف استفہام صرف 2 ہیں، حمزہ اور حل، جبکہ اسماء استفہام جو ہیں وہ 2 سے زائد ہیں۔ حروف استفہام ان سوالوں کے لیے آئیں گے جن کا جواب ہاں یا نہ میں دینا ممکن ہے، جبکہ اسماء استفہام جو ہیں ان سوالوں کے لیے آئیں گے جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا، بلکہ جواب میں آپ کو کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑے گا۔ حروف استفہام جملے میں جملے کا رکن نہیں بنتے، بلکہ جملے کے جو رکن ہیں، ارکان ہیں، وہ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ مثلا میں نے سوال کیا احاذا کتابن، تو حمزہ استفہام کا ہے، حاذا مبتدا ہے، کتابن خبر ہے، تو جملہ اسمیہ کے 2 ہی پارٹس ہیں، مبتدا خبر، وہ اپنی جگہ پر قائم رہے ہیں۔ لیکن اسماء استفہام جو ہیں یہ جملے کا پارٹ بنتے ہیں۔ جملے کا کون سا پارٹ بنتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ کا کون سا پارٹ بنتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا ہے تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔